اور صرف ایک اللہ کے لیے ثابت ہے. کسی میں کوئی حسن نہیں، کسی میں کوئی کمال نہیں. الحمدللہ وحدہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالإسناد المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته آمين أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. بزرگوں کی زبان سے ایک شعر سنا ہے. سچ ہے کہ جب یہ کتاب لے کے بیٹھتا ہوں تو یہی یاد آتا ہے. تصدق اپنے خدا کو جاؤں. پس منظر اس شعر کا یہ ہے کہ کبھی اس کتاب کو انور کشمیری لے کے بیٹھتے تھے نا، آج ہم جیسے گنہگار لے کے بیٹھے. یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے. کبھی شیخ الہند بیٹھتے تھے، شجرۃ مبارکہ جس کا نام میں نے اپنی طبیعت سے شجرۃ مبارکہ کہا، اس لیے کہ اکابر دیوبند میں جس کو دیکھو اسی درخت کے سائے میں وہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
انور کشمیری دیکھو تو وہیں بیٹھے ہیں، تھانوی دیکھو، اشرف تھانوی تو وہیں بیٹھے ہیں جی، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کو دیکھو تو وہیں جانوں ٹیکے ہوئے، مفتی کفایت اللہ دہلوی کو دیکھو، حفظ الرحمان سیوہاروی کو دیکھو، جسے بھی دیکھو ہر ایک سے پوچھو یہ حسن کہاں سے آیا؟ جیسے اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا تو مکمل از کمال کیستی، اتنا کمال کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے حاجی صاحب کا نام لیتے ہوئے کہا من مکمل از کمال حاجیم، مجھے حاجی نے سوارا، حاجی امداد اللہ۔ میرے بھائیو یہ اللہ کا کرم ہے۔ پھر پوچھا تو منور از جمال کیستی، تھانوی صاحب آپ کے دل میں اتنا نور ایمانی آیا کہاں سے؟ انہوں نے پٹ سے کہہ دیا من منور از جمال حاجیم، میرا نور بھی وہیں سے آیا، میرا علم بھی وہیں سے آیا۔ حاجی صاحب کہتے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے لوگ سمجھتے ہیں کہ حاجی صاحب کی بزرگی سے ہم بیعت ہوئے ہیں، ارے علم بھی اتنا تھا کہ ہم کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی حاجی صاحب، تو ہمارا علم بھی انہیں کی زیارت، انہیں کے چہرے کی نورانیت کی برکت سے ہے، جو کچھ ہے اے پوچھنے والوں تمہاری نگاہ میں۔ خیر وقت تھوڑا ہے، جلدی سب باتیں جتنی ہو سکے کہنی ہے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ یہ مجلس انتہائی نورانی ہے۔ پر یہ بات وہی جو میں مصرع پڑھ رہا تھا، لفظ تھوڑا اس میں ایک دو بہت مطلب ثقیل اردو کا ہے، اس لیے میں پہلے تشریح میں لگ گیا کہ صاحب اس کتاب کو پہلے آپ سوچو شیخ الہند لے کے بیٹھتے تھے، اور قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا حلقہ درس بخاری ہوتا تھا، شیخ الہند جیسی شخصیتیں وہاں ہوتی تھی، لیکن اللہ نے اتنا کرم کیا کہ ہمارا نمازی دیکھا، ہمارا حال دیکھا، دیکھتے تو شاید اتنا کریم فیصلہ ہمارے لیے نہ ہو پاتا، اللہ نے سب بھلا دیا، کیا تمہارا کچا کیا پکا، یہ اس کا کرم، اس کا کرم، اس کا کرم۔ اسی کے لیے میں کہہ رہا تھا تصدق اپنے خدا کو جاؤں، بکرا مالک کے سامنے قربان ہو جاتا ہے، تو ہم بھی اپنے مالک کے نام پر قربان ہو جائیں، یہ شاعر کہہ رہا ہے۔ تصدق اپنے خدا کو جاؤں، پیار آتا ہے مجھ کو انشا، ایک شاعر ہے انشا، تصدق اپنے خدا کو جاؤں، پیار آتا ہے مجھ کو انشا، ادھر سے ایسے گناہ پہ ہم، ادھر سے دم بدم نوازش۔ کتنی بھولیں دن بھر میں ہوتی، اللہ اگر ایسے چھانٹنے لگتا جیسے دکان سے کپڑا لیتے ہوئے تم چھانٹتے ہو میں چھانٹتا ہوں تو شاید چھٹائی میں چھٹ ہی گئے ہوتے، مگر اس رب کریم کا واقعی کرم ہے۔ کرم کہتے ہیں الذی یعطی بدون المنت والاستحقاق، یہ علامہ آلوسی نے تعریف کی الکریم کی، فرمایا الذی یعطی بدون المنت والاستحقاق، کریم اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے اوپر ہمارا کوئی احسان نہیں اور ہمارا کوئی وہاں حق نہیں، استحقاق نہیں، پھر بھی دے دیا اس نے۔ پنکھا بنانے آیا مزدور نہیں بنا، پھر بھی مزدوری دے دیا، کون دیتا ہے؟ خیر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بدون استحقاق کے یہ اس جگہ تک ہمیں پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی اپنا فضل عام کرتے ہوئے بدون استحقاق کے حق تعالیٰ شان ہو حشر تک، جنت تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس لگے جنت الفردوس میں، اللہ وہاں تک ہماری دستگیری فرماتے رہے۔ جی اس کتاب کے تعلق سے آپ سب حضرات جانتے ہیں، بس ایک بات صرف اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس کی عظمت ہمیشہ قلب میں رہے۔
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا اتنی پیاری کتاب اللہ نے مجھ سے لکھوا دی ہے. کبھی کبھی اہل دل ایسی بات بولتے ہیں کہ سطحی ذہن کا آدمی شاید یہ کہے کہ اپنی ہی بات کی تعریف کر رہے ہیں. نہیں، مشائخ جب حال میں ہوتے ہیں، اولیاء اللہ جب حال میں ہوتے ہیں، حال دل ان کا مالک سے جڑا ہوتا ہے تو ان کے بولنے کا انداز الگ ہوتا ہے. ایک مرتبہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الفوز الکبیر میں ہے، فرمایا مجھ پر میرے رب نے علوم قرآن کے ایسے ایسے نقطے اور پوشیدہ راز کھولے کہ شاید اب تک ماضی میں کسی کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچی. یہ اہل دل کی بات الگ ہوتی ہے. اسی لیے مشائخ کہتے ہیں بزرگوں کی بات کو اپنی ترازو میں مت تولنا. کار پاکا را قیاسس خود مغیر، نہ پاکوں کو اپنے ساتھ مت جوڑو. ان کی بات اور ہے، تمہاری بات اور ہے. دیکھو شیر اور شیر لکھا جاتا ہے ایک طرح سے، لیکن شیر اور ہے، شیر ارے شیر دودھ ہے اور شیر جنگل کا شیر ہے. کہتا ہے شاعر کار پاکا را قیاسس خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر. شیر آ باشد کی مردم نہیں خورد، دودھ کو تو انسان کھاتا ہے، اور شیر آ باشد کی مردم راہ خورد. شیر وہ جانور ہوتا ہے جو انسان کو لقمہ بنا لیتا ہے. خیر اب آئیے کتاب کی طرف دوڑتے دوڑتے جلدی سے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے اتنی پیاری کتاب لکھوا دی کہ میں مطمئن ہوں حشر میں اللہ جب بہت غصے میں ہوں گے، بہت غصے میں ہوں گے، غضبان ہوں گے، الف نون زائد تان کے ساتھ غضبان ہوں گے، اور میرا نمبر آ جائے گا تو میں یوں دبا کے جاؤں گا الجامع الصحیح البخاری کو، یوں لے کے جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ جلال ہے، اور شاید تو ایک ڈنڈے پڑ جاویں تو اس سے پہلے میں کھول کر کے رب ذوالجلال کی نگاہوں کے سامنے کر دوں گا. میرا رب میری کتاب کو دیکھتے ہی مسکرا دے گا. اب آپ کہو گے کہ یہ کہاں ہے، کسی شرح میں تو نہیں ہے. جواب تعبیر الگ ہے، بات وہی ہے. شاعر کہتا ہے کہوں کہ نہ کہوں، جی عبارات نا شتا و حسن کا واحد. کئی چاہنے والے تھے آپ کے مولانا، کسی نے یوں تعریف کی، کسی نے یوں تعریف کی. جو اہل قابل تعریف ہوتے ہیں ان کے لیے تعریف کے صیغے بھی بہت ہوتے ہیں. آپ نہیں سمجھے، ابھی سر ہلا دیں گے. اللہ سب سے بڑا قابل تعریف ہے تو اللہ کے لیے نام بھی بے شمار ہے. مولوی آپ کہو گے 99 ہیں، بے شمار کہاں ہے؟ جواب آپ خطا میں ہیں. اللہ کے نام صرف 99 نہیں ہے، 99 ہماری پکڑ میں آ گئے. دریا میں مچھلی اتنی نہیں ہے جتنی میرے گھر آ گئی. اب سمجھے، ورنہ آپ کو اعتراض ہو رہا تھا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ بھی اپنے نام کو کہتے ہیں میرا نام بڑا اچھا ہے، اور واقعی میرا اللہ بڑا اچھا ہے. قسم خدا کی وہ اچھا نہیں ہوتا تو اتنی اچھی کرسیوں پر بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا. اور انہی نورانی چہروں کی برکت سے، حضرت کی توجہات عالیہ کی اور تربیتوں کی برکت سے یہ گھڑی نصیب ہے. اللہ تعالی حضرت کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بہت دیر تک حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. ادارے کی ہر طرح سے، ہر جہت سے اللہ تعالیٰ بھرپور نگرانی فرماوے. جی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وہ شعر ابھی میں نے پورا پڑھ دیا بھائی. میں نے کہا دیکھو تصدق اپنے خدا کو جاؤں، وہ مضمون ہو گیا. اب اس کتاب کی بات آئی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے میں اللہ کو دکھا دوں گا، یا اللہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے اس کی آپ پٹائی کریں گے. بس اللہ اتنے میں مسکرا دے گا، اتنے میں مسکرا دے گا. کیا بات یہ ہے کہ یہ کتاب ہے ہی ایسی. عبارت ہے امام بخاری کی جس کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے ہدی الساری میں لکھا ہے.
جو فتح الباری کا مقدمہ ہے، خود اتنا ضخیم مقدمہ ہے، لکھا کہ امام بخاری فرماتے ہیں جعلت کتابی ھذا حجۃ فیما بینی و بین اللہ، میرے اللہ کے درمیان جب چلے گا جھگڑا، کیس چلے گا، تو حجت میں اس کتاب کو پیش کر دوں گا۔ اتنی بڑی کتاب کی توفیق اللہ نے آپ کو نصیب فرمائی ہے، مجھ کو نصیب فرمائی ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنا فضل ہمارے شامل حال رکھنا۔ اب آئیے 9 بجے تک ختم کرنا ہے، اس طرح کیا ہے 9:30 تک جو بھی ہے۔ چلیے ایک بات اور میں ذرا جلدی سے کہہ دوں میرے عزیزوں، نصیحت تو حضرت فرمائیں گے، بس ایک بات کہتا ہوں، ہمت بلند دار ہو کہ فارسی میں ہے بابا، نصیحت کسی زبان میں ہو، چہروں کے اتار چڑھاؤ سے نصیحت لینے والا سیکھ لیتا ہے، اور تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار۔ جی تو میں کیا کہہ رہا ہوں، ہمت، ہاں میرا ساتھ دیجیے جیسے سبق میں دیتے تھے، ہمت بلند دار۔ آپ میدان میں جا رہے ہو نا، تو احساس کمتری اور کہتری کے ساتھ مت جانا، آپ یہ سوچ کے جانا کہ چاہے رستم آئے کہ دارا آئے، اللہ نے ہمیں جب یہاں تک پہنچایا ہے تو اللہ ہماری صلاحیتوں کو، طاقتوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر اللہ میری طاقت، میری علمی صلاحیت کو نہیں جانتا تو اس علمی میدان میں، اس علمی کشتی کے میدان میں اللہ کھڑا نہ کرتا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں چھوٹی سی بات کہہ دوں، اپنی بات تو میں نہیں کہتا، پہلا سال تھا جامعہ کا بخاری شریف ختم کرانے کا، تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو میں حضرت کے گھر گیا، آپ سے میں نے کہا کہ معاشد مدنی صاحب آئے ہیں، مہمان ہیں، ان سے ختم کروا دو۔ حضرت نے بہت حوصلہ دیا، مجھے آج تک یاد ہے۔ اللہ ایسے مربیوں کو بہت دیر تک باقی رکھے، اگر وہ پچھڑ گیا ہوتا تو پچھڑ ہی جاتا میں۔ حضرت نے کہا یہ صرف آپ کی جھجک ہے، آپ جب بولنا شروع کرو گے اللہ بھرپور مدد کرے گا، اور آپ رکو گے نہیں، چلتے رہو گے بس۔ پھر میں نے کہا نہیں، تمہیں کو کرانا، تمہیں کو کرانا، یہ احسان مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ تو میں آپ کو بھی حوصلہ دے رہا ہوں، اسی لیے میں سال بھر حوصلہ دیتا رہا۔ بچوں کسی کا حوصلہ مت توڑو، منع للخیر نہ بنو، یہ بھی حضرت اکثر کہا کرتے ہیں کہ منع للخیر مت بنو، حوصلہ مت توڑو کہ تم کیا کر سکتے ہو، کس نے دیکھا ہے کون کیا کر سکتا ہے۔ کرنا نہیں ہوتا ہے، کرانا ہوتا ہے، اور جسے کرانا ہے اس کے پاس ایسی طاقت ہے کہ لا یخطر فی قلب احد ببال احد، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اس لیے آپ سے یہ پہلی بات کہنی ہے کہ، اور میں اصل میں اسی سبق کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، بعد میں ابھی جوڑ دوں گا، ربط پیدا ہو جائے گا۔ مولوی تو ربط تلاش کرتا ہے، کتنی قیمتی مٹھائی ہو، ربط نہ ہو تو کہتا ہے میٹھی نہیں لگتی، اصل کی کھا بھی گیا۔ تو میں ربط بتا دوں گا، ربط بتا دوں جی، کچھ صفحات پہلے، کچھ 1096 میں غالباً، اور یہ ہے 1128، حضرت نے کتاب الرد علی الجہمیہ کا عنوان قائم کیا۔ یہ جانتے ہیں کیوں؟ آپ کو ایک تو ذمہ داری دے رہے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اور دوسرے آپ کو حوصلہ دے رہے، اور مولوی جی ذمہ داری اسی کو دی جاتی ہے جس میں کچھ طاقت چھپی ہوتی ہے۔ نعت پڑھنے کو کس سے کہا جائے گا؟ جو پڑھنا جانتا اسی سے ذرا جی۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ لاسٹ میں رد علی الجہمیہ کا عنوان لا کر کے آپ کو ایک تو ذمہ داری دے رہے ہیں کہ جہمیہ میرے دور کا فتنہ ہے، میں رد کر رہا ہوں، تمہارے دور میں جو بھی دینی عنوان سے فتنہ آوے اس کا رد کرنا تمہارا فریضہ ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ آج
جو بہت زوروں سے اٹھ رہا ہے. کل تک تو بہت کمزور تھا, آج ذرا زور پکڑ گیا, وہ ہے فتنہ شکیلیت. عجیب بات ہے, میرے اللہ نے بالکل صحیح کہا ہے جی, کہو بالکل صحیح کہا ہے. کیا کہا ہے؟ انہ کان ظلوما جہولا. کتنا پھیلاؤ, ظلومن پر بھی ایک کتاب ہو جائے موٹی سی, اور جہولن پر ایک دوسری کتاب ہو جائے. کیسی بھی کوئی سڑی بڑی چیز ہو بازار میں بک ہی جاتی. ٹماٹر بیچنے والا اتنا لایا تھا, سب چن چن کے لے جا رہے ہیں, اور سب کہتے ہیں میں سب سے اچھا لایا چھانٹ کر, حتیٰ کہ لاسٹ میں جو لے گیا وہ بھی کہتا ہے میں سب سے اچھا لایا. سب بک گیا کہ نہیں بک گیا؟ یعنی کیا مطلب؟ انسان اتنا جاہل ہے کہ اچھا اور غیر اچھا دونوں کی اس کو تمیز نہیں, سڑے کی اور غیر سڑے کی. سمجھ میں آ گئی بات؟ لکل ساقطہ لاقطہ. یہ انسان کا مزاج ہے جی. اب جب یہ انسان کا مزاج ہے تو کیسا بھی سڑا ہوا نظریہ کوئی پیش کر دیتا ہے تو 2-4-10 تو اس کے ساتھ ہو ہی جاتے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں, جیسے ہر ٹماٹر بک جاتا ہے ایسے ہی ہر نظریہ بھی کیا ہو جاتا ہے, کسی نہ کسی کے ہاں مقبول ہو ہی جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اسی لیے تو اللہ نے جہولا کہا. اور کچھ تو اس کا قصور, اس کا نقص جانتے ہیں, جانتے ہوئے بھی اسی جماعت کے ساتھ ہو جاتے. قادیانیوں کا نقص معلوم ان کو, شکیلیت کا نقص معلوم ان کو, شیعیت کا نقص معلوم ان کو, وغیرہم وامثالہم, دوسروں کا بھی یہی حال ہے. لیکن مع ذالک, کل کے باوجود بھی ان کے ساتھ چمٹے ہوئے. تو یہاں جہولا نہیں ہے, یہاں ظلومہ ہے. انہ کان ظلوما جہولا. تو آپ کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کو حق کا علم بردار بننا. کیا بننا ہے؟ اور یہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کو درس دے رہے ہیں. رد علی الجہمیہ تو میں کر رہا ہوں, تمہارے زمانے میں جو فتنہ ہو وہ رد علی الفتنہ تمہاری ذمہ داری. آپ پڑھیے اور خوب پڑھیے. اور ایک بات یاد رکھیے, جس دکان سے جس چیز کی, جس سامان کی توقع ہوتی ہے, دکان والا اس دکان میں وہی سامان لا کے سجاتا ہے. میڈیکل پر دوائیں ہی رکھی جائے گی, جوتے چپل, بلکہ جاؤ گے جوتے چپل مانگنے تو شاید جوتے چپل کھانے پڑ جائے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں, یعنی تم کو ایڑا کہے گا, بیوقوف کہے گا. تو ایسی سمجھو آپ سے امت کو کیا توقع ہے جی, آپ سے امت کو کیا توقع ہے. تفصیل میں پہلے کر چکا ہوں, آپ کو بتا چکا ہوں. آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھو کہ آپ کو امت کی علمی پیاس بجھانی ہے, اس کے لیے مطالعہ ضروری ہے. اس کے بعد آپ کو عملی طور پر بھی آپ کو محلہ ہونا ہے, مجلہ ہونا ہے. آپ پہ عمل نہیں ہونے چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے, صاحب تقوی بنے. ہر وقت یہ سوچیں کہ حق تعالی شان ہو, کہیں میرے کسی بول کسی عمل سے کہیں میری پکڑ تو نہ کر لے. ہر 2 گھنٹے کے بعد اتنا جائزہ لینے والے بنے. اب چلیے ادھر آئیے, یہ میں اس سے نکال کر کے, اس عنوان سے نکال کر بتا رہا تھا جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کچھ پہلے پیش کیا تھا, بلکہ اس عنوان کا, آج کی اس عنوان کا وہ مرکزی عنوان ہے, کتاب الرد علی الجہمیہ. دوسری بات یہ کہ آپ کو حوصلہ دلانے کے لیے ایک چھوٹی سی بات چند منٹ کی اور کہتا ہوں. کوئی نہ سوچے میں کر نہیں سکتا, کر نہیں, جو کام من جانب اللہ آئے وہ یقیناً آپ کر لیں گے. یقیناً لپک جھپک کر, کود پھاند کر کچھ لینے کی ضرورت نہیں, لیکن جو من جانب اللہ آئے خدا کی نصرت کے ساتھ وہ کام آئے گا. اس پر میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ, امام ترمذی, امام ابو داؤد, نسائی, جتنی بھی ہیں سیاہ ستہ والے, یہ سارے کے سارے عجمی ہیں. اللہ نے حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ جو جمع کروایا, سب کے سب غیر عرب ہیں, کوئی مکی نہیں, کوئی مدنی نہیں. اس سے ہمارے اکابر یہ بات نکالتے ہیں, کسی بھی بندے خدا کو کبھی خدمت دین کے میدان میں کم ہمت ہونے کی ضرورت نہیں.
جو چاہتا ہے اللہ اسی سے کام لے لیتے ہیں. مکے والوں جب تک چاہو گے تم سے قرآن پڑھواؤں گا ورنہ مدینہ پہنچا دوں گا. مدینے والوں تم نے آگے پیچھے کیا تو کوفہ پہنچا دوں گا, پھر بصرہ پہنچا دوں گا, شدہ ہندوستان دہلی کو علم کا مرکز بنا دوں گا. اور دہلی والوں تم بھی نہیں دھیان دو گے تو دارالعلوم دیوبند کو منار علم بنا دوں گا. یہ سب مرکز رہے ہیں, مگر جو اعراض کی کیفیت ہوتی گئی اللہ بھی اعراض کرتا گیا. من عارض اللہ عنہ. چلیے یہ حوصلے رکھنے ہیں آپ کو, ابھی نیت کر لیجیے جی انشاءاللہ ہمیں کچھ کام کرنا ہے اور کرتے کرتے جینا. آخری ایک بات اور کہہ دوں, حضرت ابو ہریرہ کی حدیث آئی. آخری کا مطلب سبق ابھی آخری نہیں, یہاں اس انداز کی جو اس سے ملی ہوئی آخری بات. ابو ہریرہ کی حدیث لا کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں. مطمئن رہو, ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے مر نہیں گئے. ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں کبھی کٹورا لے کے پھرنے والے نظر نہیں آئے. تم کتنی بھی کم تنخواہ ہوگی انشاءاللہ کوئی ایسا دن تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا کہ تم بھوک کی وجہ سے پریشان ہو جاؤ, تمہیں کٹورا لے کر کے پھرنا پڑے. اس لیے کہ تم اہل القرآن ہو, تم اہل الحدیث ہو, اور حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ. میں نے زمین پر جن کو چنا ہے میرے خاص ہیں میرے دربار کے, وہ یہی ہیں جو قرآن و حدیث والے, اور اپنے خاص کو کبھی کوئی ذلیل ہوتا دیکھ نہیں سکتا, نہیں دیکھ سکتا. جی اصل میں بات چلی گئی, ابو طالب کی ذہن چلا گیا حمزہ کی طرف. حمزہ مسلمان نہیں تھے, مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ابو جہل نے زیادہ گالی دے دی تھی. حمزہ کو کہیں سے پتا چلا, حمزہ حالانکہ مسلمان نہیں ہے مگر کہتے ہیں ابو جہل تیری مجال, میرے اس یتیم بھتیجے کو تو نے کیا سنا دیا. میں اگرچہ محمد کے دین پر نہیں ہوں, ہے تو میرا بھتیجا, اس کو گالی سنانا مجھے گالی سنانا ہے, میں بھتیجے کی رسوائی گوارا نہیں کر سکتا. یہ کہتے کہتے ابو جہل کے سر کو زخمی کر دیا, اور جوش میں آ کر کے پھر ابو جہل نے کہا حمزہ لگتا ہے کہ تو بھی مسلمان ہو گیا, شادی ہو گیا, وہی ہو گیا. حمزہ کہتے ہیں کہ میں ہوا تو نہیں تھا لیکن میں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں ہو گیا ہوں. کچھ میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ پورا ساتھ دیجیے, کھانا آپ کو ملے گا. مجھے کباب نے شاید بہت اچھا بنوایا, مجھے کہا تھا کہ دیکھو ٹھنڈا نہ ہونے پائے. ارے نیچے 2 لکڑی رکھ دو, ٹھنڈا نہیں ہوگا. چلیے آئیے. وہاں لقمہ تو کیا بولا میں, حمزہ نے جوش میں آ کے کہہ دیا ہاں جی میں بھی انہی کے ساتھ ہو گیا, میں بھی مسلمان ہو گیا. کہتے ہیں کہ حالانکہ میں مسلمان نہیں تھا لیکن غصہ اتنا تھا, پھر آگے پوری برائی کر دیتا ہوں ورنہ آپ کہیں گے کہ پھر کیا ہوا یہ جی گو تو میرے انداز ہے. جی ہوا یہ کہ حمزہ گھر آئے. جب گھر آئے تو سوچنے لگے رات ہو گئی, یار وہاں تو ہاں کہہ دیا کہ میں بھی مسلمان ہو گیا, پھر کل نہیں ہوا تو سب مجھے گالی دیں گے, جھوٹا آدمی ہے. تو رات میں انہوں نے اللہ میاں سے دعا کی, اس لیے کہ کفار اللہ کو مانتے تھے, گو کہ 360 کو اور مانتے تھے. اشکال ختم ہو گیا آپ کا جی. تو اللہ سے دعا کی. ارے ابو جہل بھی دعا کرتا تھا جی. اللہ سے دعا کی اور کیا کہا, اے اللہ اللہم اجعل اللہم ان کان ھذا ھو الحق فاجعل رشدہ فی قلبی. یا اللہ محمد جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اگر حق ہے تو حق ہونا میرے سینے میں ڈال دیجیے. بس کہتے ہیں کہ رات میں مجھے خواب آیا کہ ایک نور دکھ رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے جڑا ہوا ہے. مجھے بتایا گیا کہ حق یہیں پر ہے. چنانچہ اسی خواب کی بنیاد پر وہ حاضر خدمت ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھتیجے معاف کرنا, بہت دیر ہو گئی جی, اب میں آیا ہوں, مجھے اوپر سے سمجھایا گیا ہے. خیر یہ بات پوری ہوگی. ایک بات اور کہہ دوں,
जनाब आली जज्बा दिखा दो, हिम्मत दिखा दो और कह दो कि इंशाअल्लाह कर लूंगा, इंशाअल्लाह कर लूंगा। हक की निस्बत पर तो अबू हमजा के लिए अगर खुदा की नुसरत आ सकती है तो ये इब्तिदाई से जो कलमे की गोद में पले हुए हैं इनके लिए अल्लाह की नुसरत क्यों नहीं आई? खैर, ये सब कहां से बोल रहा हूं? रब तो मिला मौलाना, और रब अलल जहमिया। मेरे नबी के दीन को कौन बुझाएगा? है जी। लोग कहते थे आसिम ने वाइल एक काफिर था, कहता था कि मोहम्मद गए, लोगों खुश रहो, मोहम्मद गए इनका दीन गया, इसलिए कि सिर्फ बेटी बची है, बेटियों से कुछ बनता उनता नहीं, वो तो कहाँ जाएंगी शादी में, उनकी तो चलेगी नहीं। बेटे होते इनका मदरसा चलाते, इनकी खानका चलाते, इनकी तबलीग चलाते, बेटे ही नहीं, और उम्र इनकी पूरी हो गई, मोहम्मद अब चले जाएंगे तो खत्म, हम रहेंगे मक्के में। समझ में बात आ गई जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर लग गई तो आपको थोड़ा गम हुआ कि ऐसा कैसा? तो अल्लाह ताला ने सूरह कौसर नाजिल की, इन्ना आतैनाका अल कौसर। कल कौसर मत को, फिर वो कम समझ में आता है, वो कल समझ में आता है। इन्ना आतैनाका अल कौसर। जिब्रील आए, कहते हैं पढ़िए। अल्लाह ताला कहता है कि हमने ऐ मोहम्मद आपको अल कौसर देने का फैसला लिख दिया है। आतैना का तर्जुमा लिख दिया है, दे दिया है। अब अल कौसर क्या चीज है? और कौसर की चंद तफसीरें की अल्लामा इब्ने जौजी ने ज़ादुल मसीर में, लेकिन कुल का हासिल, बल्कि उसमें दो अहम है, दो का हासिल एक ही है। वो क्या हासिल है? वो ये जामिया है। अल कौसर क्या है? जामिया का नाम अल कौसर है, और जामिया जैसी जितनी चहार दीवारी हैं वो सारी की सारी अल कौसर। शय बोलकर जिन से मुराद है मौलाना, है कि नहीं? सारे मदरसे इसमें आ गए और सारी खानकाहें आ गई, सारी दीनी तहरीकें आ गई। अल कौसर का एक तर्जुमा है कि वो नहर जो जन्नत में अल कौसर नाम की, वहां जितने नबी वाले होंगे, कलमे वाले होंगे, वो सब पीने के लिए आएंगे जी। और अल कौसर की दूसरी तफसीर है अल फ़िअतुल अज़ीमा अल कसीरा, बहुत बड़ी जमात मैं दूंगा मेरे मोहम्मद। आसिम ने वाइल काफिर की बात मत सुनो, वो कहता है दीन मिट जाएगा, दीन मिट जाएगा। अरे भेजा इसलिए था, लयुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, धरती पर जितने दीन आए और आएंगे सब पर ये दीन गालिब रहेगा। आ चुके हैं उन पर भी ये गालिब रहेगा, और 2024, 23, 25, 28 में जो जन्म लेंगे उन पर भी ये गालिब रहेगा। क़यामत की सुबह तक जितने दीनी फितने, दीनी फिरके खड़े होंगे सब पर ये गालिब रहेगा। जब सब पर गालिब रहेगा तो मतलब ये है क़यामत की सुबह तक मेरे मोहम्मद, तेरे दीवाने, तेरे शहदाई, तेरे फिदाई, तेरे मतवाले मौजूद रहेंगे। बताओ वो चीज आंखों से देख रहे हो कि नहीं देख रहे? ये क्या है? किसके दीवाने हैं जी? किसके दीवाने हैं? मोहब्बत से खुशबू लगाते, डांट दो तो रोने भी लगते हो, है ना? कहते हो हजरत को तकलीफ होगी, ये क्या है? उसी निस्बत का असर। अब फिर यहाँ आइए जल्दी जल्दी करते हुए। तो बात ये थी, हमजा की तरफ बात गई, और हमजा की बात क्यों आई थी? अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेंगे। हमजा वहां से मुझे याद आ गए। अब यहाँ आइए, बाबु कौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, उन्वान का हासिल। उन्वान का हासिल है, अल्लाह ताला कहते हैं क़यामत के दिन हम आमाल का वज़न करेंगे और उसके लिए हम तराजू कायम करेंगे। कई बातें हैं वज़न के ताल्लुक से। ये उन्वान कायम क्यों किया? इसलिए कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में मुअतज़िला एक फ़िरक़ा, उनके साथ दूसरे भी कदरिया, जहमिया वगैरह भी थे। इन लोगों का ये ख्याल था, नजरिया था कि अमल का वजन नहीं होगा,
اور اس کی 2-3 وجہیں کہتے تھے. ایک تو یہ کہتے تھے کہ ہم عمل کرتے ہیں، عمل غائب ہو جاتا ہے، تو ہے ہی نہیں تو تولیں گے کیسے؟ جیسے آپ نے ظہر پڑھی تھی، مغرب پڑھی تھی، جب تو کوئی لا کے رکھے ترازو میں. جی ابھی میں نے ایک شعر پڑھا تھا، ارے پاکوں کے کام کو ناپاکوں پر اور ناپاکوں کے کام کو پاکوں پر قیاس مت کرو. ابھی پڑھا تھا نا، شعر اور شیر لکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن دونوں کی حقیقت میں بڑا فرق ہے. ایسے ہی کہا محدثین نے، لا یقاس عمل الخالق علی عمل المخلوق، امور الخالق علی امور المخلوق. بندے کے اوپر قیاس مت کرو. اللہ کی طاقت ہے، وہ ذرے ذرے کو جمع کر کے پھر مجموعہ بنا کر کے لا کے تول لے گا. ان کی دوسری بات یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں وزن وہ کرے جس کو پتہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کس کی نیکی زیادہ ہے اور کس کی کم ہے، کس کی بدی زیادہ ہے کس کی نیکی زیادہ. جی ہم نے کہا ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ معلوم ہوتی ہیں لیکن معلوم کرائی بھی جاتی، معلوم ہوتی ہے لیکن معلوم کرائی بھی جاتی، اس کے پیچھے نقطے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے بدر کے موقع پر آپ نے پڑھا اسی کتاب المغازی میں کہ جب ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور دیگر صنادید قریش قتل کر دیے گئے اور ڈال دیے گئے کہاں؟ قلیب بدر میں. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی مڈیر پر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، او لوگو پتہ چل گیا تم کو؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ہمیں تو ہمارے رب نے جو کہا تھا وہ ہم نے پا لیا. تم کو بھی مل رہا ہوگا نا. سب کو معلوم تھا صحابہ کو کہ ان کی بدانجامی ان کے ساتھ جڑ چکی ہے، مگر میرے نبی وہاں ظاہر کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ تو نقطہ ہے جی، کچھ تو نقطہ ہے جی. معذب کی تعظیم، اس کا اظہار خود ایک نقطہ ہے، اور ایسے ہی منعم کے انعام کا اظہار یہ بھی ایک نقطہ ہے. دلچسپی لیجئے، بات بڑھا لیجئے اور واضح کر لیجئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب کسی کو کوئی چیز ایسے ہی دے دو تب بھی اس کو خوشی ہوگی، لیکن یہ کہہ کے دو کہ صاحب آپ کی تقریر بڑی اچھی لگی، آپ کی تقریر اور آپ نے جو جواب دیا وہ لاجواب تھا. جواب آپ کا لاجواب تھا، اس لیے میں یہ پین آپ کو دے رہا ہوں. بتاؤ پہلی مرتبہ جو آپ کو پین ملا وہ یوں دے دیا، کسی عمل سے جوڑ کر نہیں دیا، تو اس میں زیادہ مزہ آیا کہ دوسری مرتبہ والے کو؟ بولو مولوی جی، دوسری. کیوں؟ اس میں ایک تو پین مل گیا، قلم مل گیا، اور دوسرے ساتھ میں آپ کا ایک کمال بھی ظاہر کیا گیا. اللہ تعالیٰ تولیں گے، اس لیے تولیں گے کہ کئی الٹی سیدھی زبانیں بند ہو جائیں اور اپنوں کی خوشیوں میں اضافہ ہو جائے. تول دے اگر تو کئی زبانیں بند ہوگی، نہیں تولتے اور ایسی جنت دے دیتے تو یہ کمبخت واہیات کیا کہتا؟ ارے تولے ہوتے نا تو شاید فیل ہو جاتے، تولے ہوتے تو فیل ہو جاتے، پھر وہ جنت نہیں ملتی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے تولا نہیں نا، دے دیا ایسی. ارے کون بولے گا؟ فرعون جیسا بولے گا، نمرود بولے گا، ابو جہل بولے گا. مگر اللہ تعالیٰ نے تول کر ان سب کو ظاہری بول سے بھی روک دیا، اور جو اپنے تھے ان کو خوشی ہوئی، اور جن کو تول کر کے جنت دے گئے ان کو خوشی ہوگی کہ حق تعالی شانہ نے ہم کو جو جنت دی ہے تو الحمدللہ کہ اس اللہ نے ہم سے کچھ نیکی بھی کروائی تھی. کچھ فرق سمجھ آیا؟ اس لیے اللہ ظاہر کریں گے. قرآن سے اشارہ ملتا ہے، پڑھیے آیت، تلکل جنت التی، یہ جنت ہے تمہاری. آگے
تلکل جنت التی، یہ جنت ہے تمہاری، اورثتموہا، ہمیشہ رہو گے، بما کنتم، یہ وجہ بتا رہے، بما کنتم تعملون، اس لیے کہ تم کچھ کر کے آئے ہو، دنیا میں کچھ کر کے آئے ہو۔ تو بہرحال معتزلہ وغیرہ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے یہاں پر، کہا دیکھو اصل میں معتزلہ پر عقل کا غلبہ تھا، یعنی استعمال عقل کا غلبہ، یہ مطلب نہیں کہ بہت بڑے عاقل تھے، بیوقوف تھے وہ، صحیح بتا رہا ہوں، دلیل جو حق کو نہ سمجھے سب سے بڑا ناعقل ہے، اور انہوں نے حق کو نہیں سمجھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وضو کا پانی مت پوچھو ورنہ تولیں گے تو تمہارا کم ہو جائے گا، تم نے رومال میں پوچھ دیا جی، ارے بابا نہیں بھی پوچھو گے تو اثر تک تو یہ خشک ہی ہو جائے گا نا، یعنی آدھے گھنٹے ایک گھنٹے میں، یا تم نہیں بھی پوچھو گے تو تمہاری آستین چھوڑے گی، وہ تو پی جائے گی یا ہوا میں اڑ جائے گی، مگر وہ جس کی عقل نہیں چلی وہی۔ اب حضرت تھانوی نے ایک بات کہی ہے، وہ بات اگر یہاں جوڑ لو تو کئی جگہوں پر آپ عقل کا صحیح استعمال کریں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے لیے پہلے ایک مثال سمجھو تو سمجھ میں آئے گا کہ کہاں استعمال کرنا اور کہاں نہیں کرنا۔ کہتے ہیں ایک بڑی پہاڑی ہے اور ایک گھوڑ سوار ہے، اس کو جانا ہے اس پہاڑی پر، وہ اگر سوچے عقل سے کہ میں اسی گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اوپر تک جاؤں گا تو جائے گا، کہیں نہ کہیں تو الٹ جائے گا، اس لیے کہ سیدھے اوپر کو چڑھی، اس لیے وہ عقل سے اگر سوچے کہ جب یہاں تک آیا تو وہاں تک کیوں نہیں جا سکتا، میرا گھوڑا تو وفادار ہے، یہ بھی غلط۔ دوسرا آدمی دور سے دیکھ کر کے بیٹھ گیا، کہتا ہے اتنی اونچی پہاڑی ہے تو میں اس پار کیسے جاؤں، اب وہ تھک ہار کر کے وہ بھی بیٹھ گیا، آیا ہی نہیں، کہتا ہے میں جاؤں گا ہی نہیں۔ تیسرا ایک آدمی ہے، اس کی عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی جہاں تک گھوڑا چل سکتا ہے وہاں تک تو چلو، اور جہاں گھوڑا نہ چلے وہاں سے اوپر چلے چلو خود پاؤں سے۔ تو اب حضرت فرماتے ہیں کہ جو یہ سوچے گا کہ جہاں تک گھوڑے کا دائرہ ہے وہاں تک گھوڑے سے، اور جہاں گھوڑا ختم وہاں اپنے پاؤں سے چلیں گے، وہ آدمی تو اوپر چڑھ جائے۔ بس یہ معتزلہ اگر سمجھ گئے ہوتے تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ ہر جگہ عقل۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے آریہ سماج والوں کو زمانے کے فتنوں کو اسی عقل کی بنیاد پر بہترین سمجھایا۔ میں چھیڑوں گا نہیں، آپ گھبراؤ نہیں، بہترین سمجھایا۔ اس میں ایک انہوں نے بنیادی بات بتا دی، یہ دو انگلی اصل میں دو باتیں انہوں نے یہ سمجھائی، کہا کہ عقل سے صرف دو چیز سمجھو، ایک توحید اور ایک رسالت۔ عقل بتا دے گی کہ توحید ضروری ہے اور رسالت کا اعتقاد بھی ضروری ہے، اور باقی اس کے علاوہ آخرت کی جتنی اور چیزیں ہیں ان کا عقل سے سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اب جو ماورا آخرت کی چیزوں میں بھی عقل لگائے تو یاد رکھو کہ وہ ناپاس ہو جائے گا۔ اس لیے معتزلہ ہمیشہ ناپاس رہے، ان کے جوابات دینے کے لیے اس زمانے کے علماء کھڑے ہوئے۔ جی اب آئیے وزن ہوگا، بات یہ چل رہی ہے کہ وزن کس چیز کا ہوگا۔ تین اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، اس کے قائل اعمال کا وزن ہوگا، اس کے قائل امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام ابو زرعہ ہیں اور دوسرے محدثین ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صحف اعمال کا وزن ہوگا، جس دفتر میں آپ کی اچھائیاں برائیاں لکھی گئی ہیں ان کا وزن ہوگا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اصحاب اعمال کا وزن ہوگا، خود عامل کو آدمی کو رکھا جائے گا ترازو کے پلڑے میں، اچھا آدمی اس کی اچھائیاں غالب ہوں گی تو اس کے حساب سے ثمرہ ظاہر ہوگا،
तीनों के पीछे दलील है। पहला कौल जो मैंने कहा अमल तोले जाएंगे, तो ये आज की हदीस ये दलील है। सकीलतान फिल मीजान, सकीलतान मीजान में ये ज्यादा वजनी होंगे। क्या चीज? दो कलमे, कलेमतान, और कलमा आपका अमल है, ये बोल, ये तस्बीह आपका अमल है। इससे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये निकाल कर बताना चाहते हैं कि इंसान के अमाल तोले जाएंगे। दूसरा कौल क्या था? सुहफ़े अमाल। एक एक दलील सिर्फ सुनिए। सुहफ़े अमाल पर बहुत बेहतरीन दलील है जी, उसको तो दोहराना चाहिए और थोड़ा सा चबा कर ये बोटी अंदर उतारनी चाहिए, ताकि हमारे मेमनी की मजलिस जिक्र की तस्वीर भी आंखों के सामने आ जाए। कुछ लोगों को जिक्र भी नहीं समझ में आता। मैंने साल भर आपको मजलिस जिक्र की आवाज़ का मुस्तकिल बताया है मुख्तलिफ जगहों से, कुछ लोगों को ये भी नहीं समझ में आता जी। खैर, आइए दिलचस्पी लीजिए। क्या कहा? बोलो सुहफ़े, एक लफ्ज़ बोल दिया करो, सुहफ़े आमाल। सुहफ़े आमाल, दलील चाहिए ना आपको? क्या आपका दफ्तर तौला जाएगा? जी। तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है, जिस रिवायत का नाम है हदीस बेताका। हर साल शाबान में ये नाम कान में आता है और बीच में एक मर्तबा जी, हदीस बेताका। बेताका कहते हैं, आज समझना बहुत आसान है। आपके मोबाइल में इतनी बड़ी कोई चीज है ना, मेमोरी, सिम, या आपके जेब में इतना बड़ा है ATM, इसी को बेताका कहते हैं। दिखने में इतना बड़ा है और इसमें शायद 10 लाख रुपए है, आपकी शाया निशान है कि नहीं जी। और ये इतनी सी मेमोरी चिप, उसमें पूरा कुतुब खाना है, अभी एक नहीं कई दारुल के कुतुब खाने। बस यही है हदीस बेताका। तशरीह इस तरह कर लीजिए, इन्नल्लाह सयुखल्लिसु रजुलन यौमल क़ियामा अला रुऊसिल खलाइक। अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक इंसान को सबके सामने लाएंगे और फिर उसका वजन किया जाएगा। ठीक है, उस वजन, उस उधर आने जाने वालों को मत देखो, मुझे डिस्टर्ब होता है। क्या कहा? उस एक आदमी को अल्लाह ताला हशर के मैदान में लाएंगे और उसका वजन किया जाएगा। दफ्तर उसके गुनाहों के 99 होंगे और एक दफ्तर इतना बड़ा होगा, इंसान की निगाह उस दिन वाली थक जाएगी और एक दफ्तर अभी खत्म नहीं होगा। ऐसे 99, यानी गुनाह ही गुनाह, कुछ छोड़ा नहीं होगा। नेकियां थोड़ी होगी, जब तोलेंगे तो फौरन फेल हो जाएगा, नापास। और ज़ूक़ू मस्स सक़र, ज़ूक़ू मस्स सक़र की आवाज उसके कान में आनी शुरू हो जाएगी। गाड़ी आ जाएगी जहन्नम में ले जाने वाली, घसीट कर रखा जाएगा। इतने में अल्लाह ताला कहेंगे, जरा इस बंदे को, जिसके लिए गाड़ी आ रही है, इस बंदे को जरा मेरे पास से गुजारना, ले जाना लेकिन मेरे पास से गुजारना। ये जब सुनेगा तो इसको हल्की सी मुस्की आ जाएगी, समझा ना, तस्गीर है, मुस्कुराहट आ जाएगी। क्यों? वो कहता है दुश्मन का भी दरख्त होता था दुनिया में, अब मैं उसके पास से अगर गुजर गया तो जरूर कुछ न कुछ हवा लग जाती थी, और अगर थोड़ा रुकना हुआ तो एक दो फल भी मेरे जेब में आ जाते थे, अमामे पर टपक जाते थे। जब रहमान के पास से मुझे गुजारने की बात कही जा रही है तो रहमत की हवा न लगे, ये हो ही नहीं सकता। अगरचे कि मैं आज उसकी निगाह में अपना नहीं हूं, मबगूज हूं, अजाब का हकदार हो। जैसे दुश्मन के लिए दुश्मन होता है जी, तुम अगरचे में, लेकिन जब दुनिया में मुझे दुश्मन के दरख्त के से हवा मिल जाती थी, कभी कभी रुका तो फल भी मिल जाता था। रहमान जब कह रहा है मेरे पास से गुजारो, हवा देना ही मंजूर है, इसलिए वो मुंह छुपा के थोड़ा मुस्कुरा रहा है।
اب مجھ سے مت پوچھو منہ چھپانے کا لفظ کیوں کہا، اب یہ بعد میں جی، تو وہ مسکرا دے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سامنے کھڑا کرے گا، کہیں گے یا ابن آدم، آپ بھی تھوڑا مسکرائیں گے، کھولوں، ارے کھولوں، یا ابن آدم کا لفظ بتا رہا ہے کہ رحم ہونے والا، کیوں بتاؤ؟ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی تو اللہ نے عذاب دیا یا معاف کر دیا؟ بھئی عذاب دیا کہ معاف کر دیا؟ آدم علیہ السلام کو خود کوئی بول نہیں آتا تھا تو معاف کرنے کے موڈ میں تھے تو اللہ نے خود بول سکھایا، آدم کہہ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ نے سکھایا، آدم نے سنایا، اللہ نے رحم کر کے دکھا دیا۔ تو وہ بھی تو کچھ سمجھ رکھتا رہا ہوگا نا، تو کہنے لگا کہ کیا آج کام بن جائے گا۔ خیر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے یا ابن آدم، آدم کا بیٹا، میرے فرشتوں نے جو رزلٹ دیا لکھ کر کے، نیکی اتنی ہے اور گناہ پہاڑ کے برابر، تو کچھ اس میں ظلم کر دیا میرے فرشتوں نے، تیری نیکیوں کو کٹ پٹ کر دیا ہو اور ظلم جو ہے بڑھا کے لکھ دیا ہو۔ الظلم کا کتبتی الحافظ، کہے گا لا یا رب، نہیں میرے رب، میں نے سب کیا ہے اور نیکی تو مجھ سے ہوئی نہیں، جو کیا تھا وہ بھی اتنی ہے، سب صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک بات اور پوچھتا ہوں، افلک عذر، کوئی مجبوری تھی؟ کیوں اتنی شرابیں پی، اتنی عیاشی کیوں کی؟ تو کہے گا لا یا رب، کوئی عذر بھی نہیں تھا، بس جو فیصلہ ہے میں اس کا حقدار ہوں، صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ اب کہیں گے کہ درخت تو ہے رحمان کے آنگن کا، ارے اردو ٹیڑھی ہو گئی، تمہارے باپ کا نہیں ہے، رحمان کے آنگن کا ہے جی، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے بلا ان عندنا لک حسنہ، تجھے خبر نہیں، فرشتوں کو خبر نہیں، ایک نیکی تیری زندگی کی مجھے اتنی اچھی لگی کہ فرشتہ ابھی قلم نکال رہا تھا، کاغذ سیدھا کر رہا تھا، میں نے اچک کر اپنے بغل میں دبا لیا۔ آپ یہ شبہ مت کرنا کہ فرشتے کو بھی ادھر ادھر کرتے ہیں کیا، چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ یہ بتاؤ فرشتے سے زیادہ سرعت کی طاقت، اردو سمجھ آ رہی؟ یعنی جلدی کرنے کی طاقت فرشتے کے مقابلے میں اللہ کی زیادہ ہے کہ نہیں؟ بس تو اگر اللہ نے پہلے اٹھا لیا تو کون سا تعجب ہے؟ اگر فرشتے اپنے ٹائم میں تاخیر کرتے جب ان کی گرفت ہوتی۔ خیر اللہ تعالیٰ اس کی مثال سے میں کہا کرتا ہوں، جیسے آج آپ صبح سے بیٹھے تھے 5-7 گھنٹہ اور ابھی جاؤ گے تو گھر میں پہنچے، کچن میں دروازے ہی پر خوشبو آ رہی تھی، تو آپ دسترخوان بچھانے کا انتظار کرو گے یا ڈائریکٹ کچن میں ایک بوٹی اٹھا لو گے؟ ڈائریکٹ اٹھا لو گے نہیں اٹھا لو گے؟ کیوں؟ بھوک بھی لگی ہے، خوشبو بھی اچھی ہے، سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندوں سے تو مجھے نیک عمل ہی کی بھوک رہتی، بندے کے آنسوں کی مجھے بھوک ہے جی، بندے کے یا رب کے کسی بول کی مجھے بھوک ہے جی۔ اللہ کہتے ہیں تو تمہیں اتنی اچھی لگی بوٹی کہ دسترخوان کا انتظار نہیں کیا، تو میں نے بھی فرشتوں کے قلم کاغذ کا انتظار نہیں کیا، خود ہی اٹھا لیا۔ اب اس میں کیا تھا وہ بعد میں پتا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نیکی میرے پاس جمع ہے، اتنے سے کاغذ پر لکھی ہے، لے جاؤ۔ یہی جو چھوٹا سا کاغذ ہے اسی کو بطاقہ کہتے ہیں، اسی کو اے ٹی ایم کا کارڈ کہتے ہیں، اسی کو موبائل کی چپ کہتے ہیں، وہ لے کر جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا یا رب ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، ایک طرف اتنے سارے گناہ کے دفتر اور ایک نیکی آپ اٹھا کے میری زندگی کی رکھے لے جاؤں گا تو لوگ ہنسیں گے، اس سے کیا ہونے والا؟ اونٹ کے منہ میں زیرہ، اس کا کیا پیٹ بھرنے والا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے لے جاؤ، بزرگوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی۔ یہ کہا کرتا ہوں ایک بات، بچوں ساری باتیں یاد رکھنا، بہت پریم سے باتیں آپ کو بتائی گئی۔
ہمارے اکابر سے, ہمارے گلا سے مت ہٹانا, ہمارے اکابر سے جتنی باتیں چلی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اصل شرعی موجود ہے. ڈھونڈنے پر ملے یا فوراً ملے وہ دوسری بات. اصول شریعہ سے ہٹ کر ہمارے اکابر سے کوئی بات چلی. اس لیے یہ بات بھی جو چلی بزرگوں کی الٹی بھی, صلح حدیبیہ الٹی تھی مگر سیدھی نکلے. مولانا کون؟ ہاں جی, چلیے آگے چلیے. اصل کیا بات تھی؟ لے جانا. اب آئیں گے جہاں تولا جائے گا وہاں ایک راجح قول کے مطابق جبرائیل امین ہوں گے تولنے والے, اور ایک قول یہ, کئی اقوال ہیں ابھی میں اقوالوں میں نہیں جاتا, تو جبرائیل امین ہوں گے. اس لیے کہ علم و عمل لانے والے ہمارے لیے جبرائیل امین ہی تھے. تو بھائی کھانے کی بات آئے گی تو مطلب کے ذمہ دار ہی تو کھڑے رہیں گے نا. تو ہماری روحانی غذا کون لائے؟ جبرائیل لے آئے. تو وہاں تولنے کے وقت میں, حساب کتاب کے وقت میں وہی رہیں گے. اچھا سا وہ لے کے آئیں گے, تولیں گے, تولا جائے گا. اس کے بعد جیسے ہی رکھیں گے نا نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا. سب کو حیرت ہوگی کہ اس میں کیا ہے. اچھا کھولا گیا تو بھائی کھول کے دیکھو, اور اس کی گاڑی جو آئی تھی نا وہ ریورس ہو گئی, ریجیکٹ ہو گئی. اب دوسری گاڑی آ رہی, کون والی؟ جنت والی. جی, مگر سب کو شوق ہوا کھول کے دیکھو اس میں ہے کیا. تو کھول کر دیکھا تو اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی. چکن وہی تھا مگر بنا تھا بہت شان سے. روٹی وہی تھی, توا بدلا ہوا. کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی, کپڑا وہی تھا, ٹیلر بدلا ہوا. فرق پڑتا نہیں پڑتا. تو اس میں کیا تھا؟ کلمہ تھا, لا الہ الا اللہ فَإِذَا فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اب آپ کو میں بتا دوں کہ اس میں اللہ کو مزہ کیوں آیا. علامہ ابن تیمیہ نے کہا, علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ عام کلمہ نہیں تھا, عام وقت کا بول نہیں تھا, کسی خاص حالت کا خاص بول تھا. ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ جیسے ایک آدمی جیل میں چلا گیا یا بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا, اور سارے بھائی وائی رشتہ دار جن پر تقیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. سب نے خون اٹھانا بند کر دیا, کوئی اپنا نظر نہیں آیا. لا یرا یمینا ولا شمالا. اب ایسی صورت میں اللہ کی طرف سے اس کو کوئی مدد مل گئی. تو بتاؤ آج جو کلمہ اس کی زبان سے نکلے گا کیا یہ سڑک چھاپ کلمہ ہوگا جیسے ہم اور آپ تسبیح لے کے گھماتے رہتے ہیں؟ نہیں, دل سے نکلے گا. اللہ میرا کوئی نہیں. چاچا پر بھروسہ تھا اس نے بھی, بھائی پر بھروسہ تھا اس نے بھی, بھانجے ماموں نانا سب کے سب نے ساتھ چھوڑ دیا. تو واقعی رب ہے, واقعی اللہ, تو نے اس حال میں بھی مجھے یاد کیا. میں پھر کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایسی کسی حالت کا یہ کلمہ تھا جو زندگی بھر کے سارے کلموں اور ساری نیکیوں پر بھاری ہو گیا. اب آپ میمنی کی طرف جائیے, کسی بھی مجلس ذکر کی طرف جائیے, مشائخ سے چلیے. اور ابھی میں نے کہا کہ ہمارے بڑوں سے جو چیز چلی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اصل شرعی مقصود یہ ہے کہ دل سے اللہ نکلے. خالصا من قلب ہی کے الفاظ آتے ہیں حدیثوں میں. اب قلب سے نکلنا مولانا آسان کام نہیں. اچھا پکانے کے لیے دیر لگتی کی نہیں لگتی؟ بھائی دیر لگتی کی نہیں لگتی؟ تو اس لیے مشائخ نے کہا دل سے اگر اچھا کلمہ نکالنا ہے جو اللہ کو پسند ہے تو آپ کو دیر تک بیٹھ کر کے کہنا پڑے گا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اچھا اس میں اور جوڑ لیجئے,
آپ کے گھر پر بھی میرے گھر پر بھی سب کے ہاں کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی. پریشانی سے کوئی دور نہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد لقد خلقنا الانسان فی ارے سوچنا چاہیے, احسن تقویم کی بات نہیں حضرت. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کبڈی والے ماحول میں, کبڈی والے انداز میں بنایا ہے. کیا مطلب؟ ہر وقت اس کو ڈر رکھتا ہے کہ زمانہ مجھے پٹک نہ دے. کبد مانے دل خراشی, الجھن, پریشانی. میں نے انسان کو پریشانی سے جوڑ کر پیدا کیا تاکہ وہ مجھے یاد رکھے. ایک کم وقت کو کوئی پریشانی نہیں دی تو خود ہی خدا بن بیٹھا. نام اس کا انا ربکم الاعلی. جی کوئی کبھی بیماری نہیں ہوئی. جمل میں لکھا ہوا ہے جلالین کے حاشیے میں کہ جب پریشانی ہوئی تو ایسی ہوئی کہ ایک دن میں 400 مرتبہ پاجامہ بدلنا پڑا. کبھی تو پیٹ ہی نہیں خراب ہوا, اور ہوا تو ایک دن میں 400 مرتبہ. اللہ تعالیٰ پریشانی. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مشائخ بیٹھا کے سکھاتے ہیں اللہ 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 اللہ, کیوں؟ پہلی مرتبہ دل سے نہیں نکلا تو شاید دوسری مرتبہ نکل جائے, شاید اور نکل جائے. اور اس کے ساتھ اگر ہم حالات گھر کے جوڑتے رہیں کہ میرے گھر پر چھت نہیں لگی, ٹن ہے, پانی ٹپک رہا ہے, میرے ابا پر قرضہ بہت ہے نا, پھر بھی مجھے پڑھا رہے ہیں, تو آپ جب کہو گے لا الہ الا اللہ تو آپ کو یہ ذہن میں آئے گا کہ میرے ابا کے پاس تو نہیں ہے لیکن میرے اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے. اگر میں ڈھنگ سے کہہ دوں اور وہ سن لے تو منٹوں میں یہ قرضہ ادا ہو سکتا ہے. تو یہ اس لیے اکابر نے سکھایا ہے. ایسا اس کے پیچھے کسی حدیث کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے, اور نہیں تو یہاں سے لے جاؤ کہ دل سے جب نکلتا ہے اثر رکھتا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی وزن ہو جاتا ہے. چلیے اب آگے بڑھ جائیے جلدی جلدی. تو بہرحال یہ باب قول اللہ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ, وزن عمل پر چند باتیں ہوگی, صحف اعمال تک بات ہوگی. اب ایک بات رہے گی کہ اصحاب اعمال تولے جائیں گے. اصحاب اعمال میں ایک روایت بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص کے بارے میں کہا کہ انہ لیاتی الرجل السمین, قیامت کے دن ایک موٹا تازہ بھاری بھرکم انسان آئے گا. لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ, اللہ تعالیٰ کے ہم مچھر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. اس سے کیا پتا چلا کہ موٹے تازے کو بھی اس پر رکھا جائے گا اور مچھر کے برابر نہیں ہوگا. تو یہاں سے بھی محدثین نے نکالا کیا کہ آدمیوں کو تولا جائے گا. اب آخری قول وہ یہ آخری قول تھا. اس میں ایک حدیث اور سنائی جاتی ہے, حضرت عمر کا اثر ہے, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا. اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے. اب دیر ہو گئی ہے تو صرف حدیث پر تھوڑا کر کے مختصر کر دیں, ٹھیک ہے جی. بہی قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضیل. وزن عمل میں ذرا ایک بات اور سن لو جی. مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ مدارس کے طلبہ کو اور غربت میں پلنے والے لوگوں کو اس تقریر سے تھوڑی فرحت اور انبساط کی کیفیت محسوس ہوگی. جن لوگوں کا وزن ہوگا, امام بخاری فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ, بنی آدم کا ہر عمل اور ہر قول تولا جائے, قول و عمل دونوں تولا جائے. ایک سوال ہے, کیا کچھ لوگ مستثنا بھی ہیں؟ جواب ہاں مستثنا ہے. انبیاء مستثنا, انبیاء علیہم السلام مستثنا ہے. نمبر 2 وہ لوگ مستثنا ہیں جن کے نام اعمال میں حشر کے دن نیکی ہی نیکی نکلے گی, بدی ایک بھی نہیں ہوگی. ظاہر سی بات ہے وہ تولنے کی ضرورت نہیں تھی, مستثنا ہو گئے. اور ایک طبقے کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ صحیحین میں ہے, ایک طبقہ ہوگا جی کہ وہ لا یتطیرون, وہ جو یہ الٹے سیدھے جھاڑ پھونک غیر اللہ سے مدد لے کر کے لوگ کرتے ہیں,
یہ حدیث آپ نے پڑھی. ایسے عمل پر وہ بھروسہ کرنے والے نہیں ہوں گے, شرک اور شرکیات اور شائب شرک سے مکمل بچنے والے ہوں گے, ایسے لوگوں کا بھی اللہ حساب نہیں لے گا. اگلی بات جو کہنی ہے, ایک طبقہ ہوگا جو صابرین کا ہوگا. کن کا ہوگا؟ صابرین کا بھی اللہ حساب نہیں لیں گے. جی ایک مرتبہ شاید مکی صاحب یہاں تشریف لائے تھے, تو سڑک الٹی سیدھی تھی, تو کہنے لگے کہ اتنا دھکا کھایا ہے کہ شاید آخرت میں حساب. اسی انداز کی بات ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں. مولوی جی سمجھ رہے ہو کہ صدری دیکھ رہے ہو؟ ہاں کیا کہہ رہا تھا؟ صابرین. روایت میں انداز اس طرح سے, مضمون سے انداز سے کہ قیامت کا دن ہوگا اور کاؤنٹر لگے ہوئے ہوں گے. جیسے پلین سے اترو تو کاؤنٹر دکھاؤ, سامان بھی چیک کراؤ. تو وہاں کاؤنٹر لگے ہوں گے, سارے لوگ اعلان کے مطابق ایک ایک کاؤنٹر پر جا رہے ہوں گے. ارے اعلان ہوگا مولوی جی, اللہ کرے ہم سب کو خوشیوں والا اعلان سنائی دے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. پہلا اعلان تو یہ ہوگا, مجرموں صدری والوں سے الگ ہو جاؤ. کن سے؟ امامے والوں سے الگ ہو جاؤ. ہاں صحیح ہے, الگ ہو جاؤ. جی تو جتنے شرابی کبابی اور مشرک وشرک ہوں گے وہ سب ایک طرف ہو جائیں گے. پھر ان میں بھی أَيْنَ الْأَئِمَّةُ أَيْنَ الْمُعَذِّنُونَ وَأَيْنَ قُرَّاءُ الْقُرْآنِ وَأَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ. یہ پیارے پیارے اعلان ہو گئے. بتاؤ آپ کا چہرہ دکھ رہا کہ نہیں دکھ رہا؟ ارے بابا دکھ رہا کہ نہیں دکھ رہا؟ میں بلا وجہ نہیں کہتا ہوں, اس لیے تو کہا صدری. جی اب یہ جگہ جگہ آپ کے اعلان ہو گئے, ٹیمیں کھڑی ہو جائیں گی, سب کا حساب کتاب ہوگا. آپ جلدی سے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہاں ایک جماعت ادھر جنت کی طرف ایک وی آئی پی راستے سے جا رہی ہوگی. وی آئی پی راستے سے جا رہی ہوگی. پہنچ جائے گی گیٹ پر جنت کے. وہاں ایک شخص کھڑا ہوگا, داروغ جنت, جس کا نام آپ جانتے ہیں. جی رضوان نام ہوگا داروغ جنت کا. وہ ان سے کہے گا کہ ابھی ابھی, یہ صبح کی بات ہوگی, پٹاپٹ کام ہوگا. جیسے آج کمپیوٹر دباؤ تو پٹاپٹ سب ہوتا ہے, تو پٹاپٹ کام ہوگا. سب لوگ کاؤنٹر پر ہیں اور ایک ٹیم ادھر جنت کی طرف جنت کے دروازے پر آ گئی. داروغ جنت ان سے کہے گا ما لکم وما بالکم, یہ کیا, ادھر جاؤ نا, لائن لگاؤ. تو وہ کہیں گے تم ہم کو جانتے نہیں ہو. کہا تم کون ہو؟ تو یہاں فوراً ایک بلہ ان کی پیشانی پر آ جائے گا. وہ دکھائیں گے نحن الصابرون. کیا آئے گا؟ نحن الصابرون. اور پھر آیت چسپا کر دیں گے وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. صابرین کا حساب نہیں ہے, بغیر حساب. داروغ جنت بھی کہے گا یار تم نے تو مجھے لاجواب کر دیا ہے کہ نہیں. یہ چلے جائے. اب آپ اپنے اوپر بھی فٹ کر لیجئے, آپ نہ کریں تو میں کرتا ہوں. آپ نے کبھی اپنی مرضی سے کھانا پکوایا یہاں تو صبر کیا کہ نہیں؟ اپنی مرضی سے کوئی کمرہ لیا نہیں, جیسے جامع نے رکھا آپ تیار, جو گھنٹہ جس وقت رکھا جیسے رکھا. یہ پورے آپ کی زندگی صبر میں چلی ہے, اللہ کا کرم ہے. یہ مدارس کے بچے, ان کے گھروں پہ بریانیاں بنتی ہیں, اے سی روم ہوتے ہیں, یہ مچھروں میں سوتے ہیں, کبھی نہیں کہتے کہ حضرت میں نہیں یہاں نہیں. ویسے کیوں, کیا مطلب؟ صابرین میں سے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ نحن الصابرون کا بلہ ملے گا تو انشاءاللہ تمہاری ہماری پیشانیوں پر بھی نظر آئے گا. اور تو اور کہہ دوں جی مولوی جی, آپ اگر ابھی فارغ ہو رہے ہیں تو آپ کی زندگی میں جو اگلا پلان ہے وہ کوئی دکان کھولنے کا نہیں ہے, بنگلہ سجانے کا نہیں ہے, آپ کا کوئی کہیں سروس کرنے کا نہیں ہے.
آپ کا یہی پلان ہے کہ کاش جامعہ میں یا کسی شاخ میں یا کسی اور دارالعلوم میں کہیں کسی مسجد میں مجھے دین کی خدمت کا موقع ملے۔ میں نے یہ محسوس کیا ایک طالب علم سے کہ بلکہ اوروں سے بھی، لیکن ایک طالب علم کہ 9 سال پڑھنے کے بعد یا 14 سال پڑھنے کے بعد، 14 کا نقطہ بھی سمجھیں گے، 14 سال جامعہ میں یا کسی دارالعلوم میں پڑھنے کے بعد اگر آپ کو 14 صیغے بھی یاد نہیں ہوئے، جیسے مرفوعات کتنے ہیں؟ 8، پوچھ تو 12 کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان عبداللہ، اسی میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے۔ اچھا خیر، تصویر لیجیے، سنیے آگے۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ 14 سال پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کو خدا نہ خواستہ 14 صیغے مستحضر نہیں، پھر بھی آپ محروم نہیں۔ لا یشقی جلیسہم، اس میخانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ ہاں، ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا پیغمبر یہاں ہیں، دیکھو میرے بندے یہاں بیٹھے آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں اور حدیثیں سنا رہے ہیں۔ خیر، تو کہنا یہ ہے کہ میخانے کا محروم نہیں۔ اس پر میں ایک بچے کی چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ یہاں سے پڑھ کے گیا، شعبان میں شوال میں آیا، سمجھا؟ تو میں نے کہا کہاں پڑھا رہے ہو؟ کہا ابھی تو کہیں لگا نہیں۔ میں نے کہا جاؤ نام لکھوا دو، تم بھی کہیں چلے جاؤ شاخ میں۔ کہنے لگا نہیں میں شاخ میں یا کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے تو اپنے گاؤں میں کام کرنا۔ میں نے کہا ایسا کیوں؟ بس کہتے کہتے وہ رونے لگا۔ میرے گاؤں کی بیماری اور کمزوری میں جانتا ہوں کہ کس گھر میں شراب چل رہی ہے، کس گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون سی بدعت ہے، میں تو اپنے گاؤں میں کام کر۔ اور یہ کہتے کہتے رونے لگا۔ اور وہ لڑکا کون سا تھا؟ ارے بابا اس کو ڈنڈے سے ہکال کے تو کلاس میں لانا پڑتا تھا، کبھی کمرے میں سو رہا ہے تو کبھی سڑک پہ پھر رہا ہے۔ تو اس کو 14 صیغے تو شاید یاد نہیں رہے ہوں گے، مگر ایک چیز لے کر گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کیا چیز ہے؟ وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر متواصل الاحزان، میرے نبی امت کے درد کے ساتھ 23 سال جیتے رہے، تو یہ امت کا درد بھی یہاں بٹتا ہے دارالحدیثوں میں، درسگاہوں میں۔ اس بندے کے اندر میں اللہ نے یہ درد رکھا جب اس کی آنکھوں میں آنسو آیا۔ اس لیے بے کسی کو حقیر سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اب حدیث کا ترجمہ کر لیجیے نبی صورت، اور باقی پھر انشاءاللہ موقع رہا تو اگلی مجلس میں جو مہینے میں ہوگی تو وہاں اس کی تشریح ہو جائے گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ آج سب الفاظ اچھے ہی آ رہے ہیں، مسکرانے والے۔ حبیبتان، مسکرانے کی بات ہے کہ نہیں؟ کہہ دوں کلمے محبوب ہیں جناب عالی، مٹھائی محبوب ہے، تو جن ہاتھوں سے مٹھائی آئی ہے وہ ہاتھ بھی محبوب ہو گئے کہ نہیں؟ اتنی دیر لگتی سمجھنے میں۔ کلمے محبوب ہیں تو جس زبان سے یہ کلمے ادا کیے جائیں گے، کیا وہ زبان اللہ کی محبوب نہیں بن جائے گی؟ اچھا اب ایک بات اور کیجئے، جو آپ کا محبوب ہو کیا اس کو چائے مانگنی پڑتی ہے، ناشتہ مانگنا پڑتا ہے؟ تو انشاءاللہ نزلا من غفور الرحیم پہلے سے تیار رہے گا۔ اور یہ تو آخرت میں، اور دنیا میں بھی پڑھیے اسی میں آگے، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما نحن اولیاؤکم، یہاں سے چلیے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، وہ آخرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی آج کے بعد جو تم کو لگے گا سب دوں گا، گھبراؤ مت، شادی کے پیسے لگیں گے میں دوں گا، نحن اولیاؤکم، اس لیے کہ تو نے 14 سال یہاں گزارے ہیں، سکری لگے گی میں دوں گا، ولیمے کا پیسہ لگے گا میں دوں گا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ تو ہے ہی ہے جی۔ اب آگے آئیے، یہ حبیبتان سے یہ نکل رہا ہے، الی الرحمن، اس میں تھوڑا سا خانقاہی علاج ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر تم کو بہت سارا مل جائے تھوڑے سے عمل پر
تو اپنے کو بہت قابل مت سمجھنا کہ میں نے بہت کچھ کیا. جو کچھ میں دوں گا خوش ہو کر کے وہ میرے رحمان ہونے کی بنیاد پر ہے، تیرے حقدار ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے. اس لیے اللہ اگر کسی کو کچھ دے، توفیق دے، پیسے دے، کچھ بھی دے، دینی دنیاوی، کبھی استحقاق کی نگاہ سے مت دیکھو، فضل کی نگاہ سے دیکھو اور یہ کہو تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، اور روضہ اقدس دکھایا میں تو اس قابل نہ تھا. خفیفتان علی اللسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ اس لیے بول رہے ہیں کہ تاکہ آپ پڑھنے والے بن جاؤ. تشکیلی جملہ ہے کہ بہت ہلکے ہیں زبان پر، پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھو خفیف، یہ پڑھو یعنی سبحان اللہ و بحمدہ. یہ ایک تشکیلی انداز. 40 دن گزرنے میں کیا ہے، فوراً 40 دن گزر جائیں گے. تشکیل والے ایسے بول کے لے جاتے ہیں. جی تو ایسی ایک انداز ہے. خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. ہاں یہ کہا کہ پڑھنے میں تو ہلکے ہیں، قیمت میں ہلکے نہیں ہیں. سونا وزن میں ایسے اٹھانے میں تو ہلکے ہیں، لیکن قیمت کے اعتبار سے وہ ہلکا نہیں ہے. یہ سمجھایا. ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان میں اس آخری حدیث میں مجھے ایسا لگتا ہے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علماء کو خاص طور پر نصیحت کر رہے ہیں. علماء میں جو مطلب یہ تو کہنا مناسب نہیں کہ بیماری لگ جاتی، یہ کہوں گا کہ علماء کو مزید چمکنے کے لیے جس صابن کی ضرورت ہے وہ حضرت نے یہاں جمع کر دیا. ایک ہے سبحان اللہ اور ایک ہے وہ بحمدہ. سبحان اللہ کا کیا ترجمہ؟ بے داغ صرف اللہ. تو آپ کتنے بھی بڑے مفتی بن کے جاؤ اور پگڑی لگا کے جاؤ اور کتنے بھی ادارے سے فارغ ہو کے جاؤ، اگر آپ سے کوئی بھول ہو جاتی ہے اور کوئی ٹوک دیتا ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. کہو کہ بے داغ تو صرف اللہ. میرے کام میں کسی نے انگلی رکھ دی، یہ ایسے نہیں ہونا، یہ ایسے نہیں، وہ ایسے. آپ ٹینشن مت لیجیے. آپ امام ہیں، آپ کا رکوع کوئی مقتدی سیدھا کرواتا ہے، کر لیجیے. آپ یہ مت کہو کہ تم مقتدی ہو کے ٹوک رہے. یہ اس طرح کی نصیحت ہے. میں بہت جلدی بھاگ رہا ہوں. اور سنیے، مولوی عموماً جب دیکھتا ہے کہ اس بستی میں ہی مولانا ہوں تو بلا وجہ بحر رائق کا، کنز دقائق کا، در مختار رد المختار کا نام لیتا ہے، اور دکھانے کو کہو تو پھر اس کو کئی دن کا بخار چڑھ جاتا ہے. میں نے جربت تو حاصل امر مرارن و قرارن فیما بین الناس. سمجھ بات آ گئی؟ ہاں تو آپ اسے نہیں، اگر کوئی بات سناتا ہے کہ بھئی یہ بھول ہو گئی، آپ مان جاؤ. اس لیے کہ آپ کبھی مت سمجھو کہ مجھ سے کوئی بھول نہیں ہوگی. سبحان اللہ. بے داغ صرف اللہ. اور دوسری بات بتاؤں، آپ تقریر کرنے کے لیے شب برات میں ابھی لوگ بولیں گے جی، نہیں تو یاد کر لو. شب برات میں آپ کریں گے، رمضان میں کریں گے، امامت کریں گے، آپ کا قاف اچھا لگ گیا، آپ کی شین اچھی لگ گئی، ٹھیک ہے. اب آپ آپے سے باہر مت ہو جاؤ، صاحب معراج مت بن جاؤ. ہر تعریف کو سن کر کہو وبحمدہ وبحمدہ وبحمدہ. اس گنہگار پر اس رب کریم کی کوئی نگاہ پڑ گئی تھی فضل کی، اس لیے اس کی حمد یعنی اس کی خوبیوں میں سے کوئی ایک قطرے کا کوئی حصہ ادھر بھی آ گیا تو میرے قاف بھی سیدھے ہو گئے، میری زندگی بھی سیدھی ہو گئی، میری ٹوپی سیدھی ہو گئی. ورنہ میرے ہی عمر کے کئی ساتھی کسی ہوٹل میں گلاس صاف کر رہے ہیں، لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں، وہ پلیٹ دھوتا ہے، وہ جھاڑو لگاتا ہے. اللہ نے کرم کر دیا کہ ایک خوبی مجھ میں بھی آ گئی. تو کبھی آپ مقبول ہو جائیں، خلاصہ یہ ہے، کبھی آپ مقبول ہو جائیں تو آپ کبھی نہ کچھ سوچے ضرورت سے اوپر کہ میں کچھ ہوں. نہیں، آپ سمجھے میری خطاؤں کمزوریوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، کہیں وہ ہٹا دے تو کیا ہوگا. بہرحال یہ بہت بڑی نصیحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وساطت سے کرنا چاہتے ہیں. اب اتنے پر بات ختم کرتے ہوئے، اچھا باب سے مناسبت تو ظاہر ہے. ثقیلتان فی المیزان، نزع الموازین القسط، وزن ہوگا اور وزن میں یہاں ثقیلتان فی المیزان. جی
اکتفی علی هذا القدر بفضل اللہ سبحانہ وتعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور صرف ایک اللہ کے لیے ثابت ہے. کسی